بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، کیا حال ہے سب کا؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ کلاس آج جو ہے ہمارا اسلامیت کا 6 لیکچر ہے۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک ہو۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے عبادت میں گزاریں گے۔ تو کلاس ہمارا لاسٹ ویک کا جو ٹاپک تھا وہ تھا اسلامک سویلائزیشن پہ، اسلامی تہذیب پہ۔ ہم نے اس کا مفہوم سمجھا، ہم نے اس کی خصوصیات کے بارے میں بات کی۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے اسلامی تہذیب کے عوامل اور عناصر۔ آج ہم اسے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں یعنی ہم اسلامی تہذیب کی بات کر رہے ہیں، اور یہ وہ موضوع ہے جو کہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں انسان نے اپنے سابقہ ادوار سے بہت کچھ سیکھ کر، یعنی جب سے سائنٹیفک ریولوشن برپا ہوا ہے تو ہم نے ایک نئے انداز زندگی کو سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دور جو ہے کلیش آف سویلائزیشن کا دور ہے، یعنی گلوبلائزیشن کا دور ہے۔ یعنی یہ سب کچھ جو ہے گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر آپ خود نوٹس کریں اس بات کو، یعنی مشرق، مغرب، شمال، جنوب، تمام تر اطراف و عالم کو آپ لوگ جسٹ اپنے موبائل کی سکرینز پہ دیکھ سکتے ہیں، لیپ ٹاپس پہ دیکھ سکتے ہیں، کمپیوٹر پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے، صرف اس وجہ سے کہ دنیا بھر میں تہذیبوں کا باہمی تبادلہ، تقابل اور کلیش جو ہے وہ جاری ہے۔ اسی کے نتیجے میں دنیا میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ آپ مثال کے طور پہ اگر آپ آج سے 400 یا 500 برس پہلے کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، یہ بات واضح ہو جائے گی آپ پر، کہ اگر ہم کلاسیکل فلسفی کے دور کی بات کریں تو جس میں انسان نے محض اپنی عقل پر بھروسہ کیا اور باقی تمام عقل کے سوا ہر چیز کا انکار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دور ایسا بھی آیا کہ انسان نے صرف اپنے حواس پر بھروسہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آہستہ 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 جیسے جیسے زمانہ تبدیل ہوا، انسان کی عقل، اس کی سینسز، اس کی آبزرویشن دونوں پر تنقید کی گئی اور ایک نئے تجربے کی بنیاد رکھی گئی جس کو سائنٹیفک میتھڈالوجی کا نام دیا گیا۔ اسی سائنٹیفک میتھڈالوجی کے بعد دنیا میں ایسی نئی نئی تہذیبیں جو ہیں وہ متعارف ہوئی، جن کے آگے ہر طرح کے جو مطلب کہہ لیں کہ ہر طرح کے تجربات روندے چلے گئے۔ اور آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ اویئرنیس کا دور ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر کسی کو پتہ ہے، پوری دنیا میں آپ سویلائزیشن کو دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ سویلائزیشن کیا ہے اور ہمارے ہاں سویلائزیشن کیا ہے، تو یہ کلیش کا دور ہے۔ تو اگر بینگ مسلم آپ لوگ اگر قرآن مجید کی تعلیمات یا نبی کی سنت کو فالو نہ کریں تو یہ ہمارے لیے غلط بات ہے۔ ہمارے لیے نجات کس چیز میں ہے؟ ہمارے لیے نجات ہے کہ ہم اسلامی تہذیب و تمدن کو فالو کریں، اور ہماری جو دنیا اور آخرت کی جو نجات ہے وہ اسلامک سویلائزیشن کو فالو کرنے سے ہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ فیصلہ کیسے کریں؟ کیسے فیصلہ کریں کہ کون سی جو تہذیب ہے وہ آپ کے لیے بیٹر ہے، کون سی تہذیب آپ کے لیے بیٹر نہیں ہے؟ یعنی اس کو جج کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب کبھی بھی آپ کسی تہذیب کے اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ کرنا چاہتے ہو، اگر آپ وحی خفی یعنی سنت کی اگر میں بات کروں، اگر وحی خفی کی بنیاد پر نہ بھی کریں تو کم از کم انسان اپنی عقل سلیم اور اپنے حواس کی بنیاد پر اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ یعنی اس کو نظر آتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا اور کیا چیز بری ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ ایک دیکھو جو اسلامی سویلائزیشن ہے، یا اگر آپ براڈ کنٹریز کی دیکھو کہ ان کی سویلائزیشن کیسے ہے، تو آپ لوگ خود اندازہ لگاتے ہو کہ نہیں ہماری سویلائزیشن بیٹر ہے ان کی سویلائزیشن سے۔ تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے خود کو پہچانیں، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو ہمارے لیے سویلائزیشن، ہماری تہذیب اسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہوگی، کیونکہ انسان جب خود کو بھول جاتا ہے نا تو وہ خدا کو بھی فراموش کر دیتا ہے۔ لہٰذا جو تہذیب کا جو ورڈ ہے، عموماً ہمارے ہاں جو تہذیب کا جو ورڈ ہے، مثال کے طور پہ اگر ہم اس کو لیں تو کیا لیا جاتا ہے؟ آپ لوگ بتاؤ، میں بتاتی ہوں چلو۔ یعنی تہذیب کا عموماً مطلب ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے علوم و فنون، آرٹ کو لیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یعنی ہمارے طرز زندگی، طرز سیاست، طرز معاشرت، اور اس کے ساتھ ساتھ ملائرٹی اور ان کے ایتھکس کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم تہذیب میں کنسیڈر کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، ہم ایتھکس کو لیتے ہیں، ملائرٹی کو لیتے ہیں، طرز سیاست کو لیتے ہیں، علوم و فنون، آرٹ کو لیتے ہیں کہ یہ تہذیب ہے، کسی بھی معاشرے کی یہ تہذیب ہے۔ ایکچولی یہ بیسیکلی یہ اس کا میننگ نہیں ہے تہذیب کا۔ تہذیب کا جو ایکچوئل میننگ ہے وہ میں آپ کو آگے ڈیفائن کرتی ہوں، لیکن یہ جو تمام چیزیں میں نے ملائرٹی بتائی ہیں، ایتھکس بتائے یا علوم و فنون بتائے، یہ تمام جو ہیں تہذیب کے مظاہر ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کے پارٹس ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو پراپرلی سویلائزیشن کو سمجھنا چاہتے ہیں
تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہمیں جو ہے کچھ امپورٹنٹ سوالوں کے جواب دینے ہوں گے. اور یعنی اگر ہم کسی بھی تہذیب کی اصل کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہاں پر ہمیں ضرورت اس سمجھ کی ہے کہ ہم سویلائزیشن کی اسپرٹ تک پہنچیں. یعنی اگر مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ آف اسلام، یعنی اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں جس میں علامہ اقبال کا ایک پورا لیکچر ہے اسلامک سویلائزیشن کے اوپر، ان کے اکارڈنگلی کہ بنیادی طور پہ وہ خوبصورت معاشرہ کہ جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے ساتھ ساتھ ثقافت، عدالت، امانت، شجاعت اور لوگوں کی جان و مال، عزت، آبرو کی حفاظت، ایک خوبصورت تہذیب جس میں علوم و فنون کی تربیت ہوتی ہے. اس میں مظاہر فطرت میں عبادت کی بجائے انسان چاند، سورج، ستاروں پہ کمند ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات کو مسخر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اپنے ساتھ ساتھ آپ لوگ لکھتے جاؤ تاکہ آسانی رہے، جو چیزیں میں بتا رہی ہوں امپورٹنٹ. یعنی ساتھ ساتھ اپنے عبداللہ ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے. یہ ہم اپنی اسلامی تہذیب کی خوبصورت خصوصیات کو مختصر کر رہے ہیں. اچھا، اور دوسری طرف وہ کیا کرتا ہے کہ کائنات کو تسخیر کرنے کا جو ہے وہ کام سر انجام دیتا ہے. ان تمام باتوں کے پیش نظر اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک تہذیب کے مظاہر ہیں. یعنی ہماری ایتھکس، مولیرٹی کیا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں تہذیب کے مظاہر ہیں. اسی طرح سے اسلامی تہذیب کے بھی کچھ اصول ہیں. مثال کے طور پر کیا اصول ہو سکتے ہیں اسلامی تہذیب کے؟ جی اب آئی تھنک اب ٹھیک نظر آ رہا ہوگا آپ کو. جی، اسلامی تہذیب کے کچھ اصول ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اس کی اسپرٹ ہے، یعنی اس کے کچھ پرنسپلز ہیں جس کو مد نظر رکھ کے آپ تعین کر سکتے ہیں کہ کیا ہے ایکچولی ہماری تہذیب کیا ہے. یعنی اگر آپ فیصلہ کرو، آپ جب بھی کسی ملک کی کسی جغرافیائی حدود یا ٹکڑے کی تہذیب کا نام لیتے ہو تو آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ یعنی جب بھی ہم تہذیب کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس خطے میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کیسے گزارے ہیں، ان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، وہ اپنی زندگی کی حقیقت کس بات کو سمجھتے ہیں، تو ان کے نزدیک زندگی کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، ان کا نصب العین دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ مطلب اپنی زندگی کو کس طرح سے گزاریں. تو جب تک آپ کسی معاشرے میں ان سوالات کو ایڈریس نہ کریں، یعنی کہ وہ خدا کے بارے میں، یہ دیکھیں مثال کے طور پہ وہ خدا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، نمبر 1 تو یہ ہو گیا. نمبر 2 یہ ہوگا کہ وہ انسان کے بارے میں کیا کنسیپٹ رکھتے ہیں، ان کا کیا کانسیپٹ ہے انسان کے بارے میں. ان کے نزدیک نمبر 3 کیا ہو گیا کہ دنیا کی زندگی جو ہے کیا معنی ہے، ان کے نزدیک دنیا کی زندگی کی کیا معنی کیا ہے، انہیں کیوں پیدا کیا گیا. تو بیسیکلی یہ تمام کوسچنز ہیں. یعنی خدا کے وہ یعنی ہم نے جو کسی سے کوسچنز جب تک نہ کر لیں ہمیں ان کی سویلائزیشن کا نہیں پتہ چلے گا. تو یہ کچھ کوسچنز میں نے آپ کو بتا دیں. یعنی وہ خدا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ انسان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کی زندگی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو ان تمام تر کوسچنز یعنی الٹیمیٹ کوسچنز ہیں، جب تک ان کا جواب دیا جاتا ہے یا جو کوئی دے دیتا ہے تو ان بنیادی طور پہ ہم ان اصولی سوالات کے جوابات کو جو ہے وہ تہذیب کا نام دیتے ہیں. اب تہذیب کو دیکھتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اگر ہم تہذیب کو دیکھیں تو یہ عربی زبان کا جو ورڈ ہے حذبہ سے نکلا ہے اور اس کا معنی ہے کانٹ چھانٹ کرنے، یعنی تراش کرنے کے، کانٹ چھانٹ کرنے کے. بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کسی پودے کی مثال ہے کہ پودے کے اطراف میں جب کوئی غیر ضروری شاخیں نکل آتی تو مالی کیا کرتا ہے، اس شاخوں کو جو ہے پراپرلی ارینج کر کے پودے کو بہت خوبصورت بنا دیتا ہے. تو بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ جن اصولوں کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی کی تراش کرتے ہیں وہ اصول تہذیب کہلاتے ہیں. تو تہذیب کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا اصول اور نظریات ہوتے ہیں. تو جن اصولوں پر کی بنیاد پر آپ اپنی زندگی کی
तराश फराश करते हैं, वो असूल तहज़ीब कहलाते हैं। अच्छा जी, ये चीज़ें होंगी। यानी तहज़ीब किस चीज़ का नाम है? आपके असूल, आपके अटल नज़रियात को हम क्या कहते हैं? हम तहज़ीब कहते हैं। और हमने तमद्दुन सीखा था कि उन्हीं असूलों की जो अमली शक्ल होगी, हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको तमद्दुन कहेंगे। तो आज जो कि हमारा टॉपिक है वो है जी अवामिल और अनासिर के हवाले से। तो आपने अगर ये लिख लिया तो मैं रेज़ कर देती हूँ जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है हमारे अवामिल और अनासिर के हवाले से। एक्चुअली इसका मतलब क्या है? अवामिल को मैं आपको इजी फॉर्म में समझा देती हूँ कि अवामिल जो हैं उसका ताल्लुक़ तहज़ीब से होता है। यानी तहज़ीब की अगर हम बात करें तो तहज़ीब हमारे असूल होते हैं, ठीक है। और मैंने जैसे कि बताया था कि असूल की अमली शक्ल तमद्दुन कहलाता है। इसी तरह से इन असूलों की जो अमली शक्ल है वो अनासिर कहलाएंगे। यानी अवामिल क्या हो गया? असूल। और असूल की जो अमली शक्ल है, यानी अमली शक्ल क्या कहलाएगी? अनासिर। आपने इसी तरह से याद रखना है। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके लिख देती हूँ। यानी जो अवामिल हैं वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने तहज़ीब के बारे में पढ़ा था, आप इसको इसी तरह से याद रखना ताकि आसानी रहे। उनका ताल्लुक़ असूल के साथ होता है, ठीक है। हमारे असूल क्या हैं, हमारे अटल नज़रियात क्या हैं। और जो होते हैं अनासिर, वो उन्हीं की अमली शक्ल होती है, जैसे मैंने तहज़ीब व तमद्दुन के बारे में आपको बताया, समझाया। ये चीज़ बेसिकली। तो आज हम अवामिल और अनासिर के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो अवामिल होते हैं वो अमल की जमा, यानी आमिल की जमा है। यानी अगर हम इसके लग़वी और इस्तिलाही मायने को देखें तो जो अगर हम इसके बारे में बात करें अवामिल के बारे में, ये आमिल की जमा है। यानी अगर हम इसको देखें तो इससे मुराद होता है कि किसी काम पे गुहारने वाला, मुतहरिक करने वाला। किसी काम पे उकसाने वाला, यानी कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको किसी काम के लिए मोटिवेट करे, तो ये चीज़ होती है। अगर हम इसके इस्तिलाही मायने में देखें तो इस्तिलाही मायने में मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको, किसी भी तहज़ीब के अवामिल वो पुख्ता जिन पर कामिल यकीन रखकर की बुनियाद इसका पूरा ढांचा खड़ा होता है। तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? आपके अवामिल कहलाते हैं। तो अवामिल कौन कौन से, किन पे हमारे असूल क्या, हमारी तहज़ीब किस पे डिपेंड करती है? हमारी तहज़ीब उन चीज़ों पर डिपेंड करती है जो कि बहुत बेसिक हैं। और ये तमाम बेसिक जो हैं आप लोगों ने बचपन से पढ़े होंगे, जैसे कि तौहीद है। इसके बाद अगर हम देखें तो रिसालत आ जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो रिसालत के बाद आता है जी मलाइका पर ईमान, यानी फ़रिश्तों पे भी हमने ईमान लाना है, उसके बगैर मलाइका पर ईमान। इसके बाद अगर हम बात करें तो इल्हामी किताबों पर ईमान, यानी कुरान मजीद से पहले जितनी कुतुब थी हमने उन पर भी ईमान लाना है। अच्छा, इसके बाद क्या हो जाता है? इल्हामी किताबों के बाद जो चीज़ आती है अक़ीदा आखिरत, यानी हमारा कॉन्सेप्ट है ना, वो इसके बगैर क्लियर नहीं हो सकता कि हमने क्यों अक़ीदा आखिरत की। मैं आपको बताती हूँ कि देखो, जब तक हमारे अंदर इस चीज़ का नहीं होगा ना कि हमने कल को अपने अमाल का जवाब देना है, तो हम वो हर बुरे काम करेंगे जो कि नॉन मुस्लिम्स करते हैं। तो इस वजह से एक जो खौफ होता है, डर होता है कि नहीं मैंने अल्लाह को जवाब देना है, वो चीज़ आपको उस चीज़ पे कायम रखती है कि नहीं मैंने ये गलत रास्ते पे नहीं चलना, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और मैंने अपने अमाल का जो है अल्लाह ताला को जवाब देना है। क़यामत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से
کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ قیامت کے بارے میں کیا جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ قیامت تو ایسے ہے جیسے کہ ایک پلک جھپک نہیں کر سکتے، یعنی ہمارا یہ ایمان اس بات پہ کہ قیامت تو کبھی بھی آ سکتی ہے اور ہمیں کبھی بھی اپنے اعمال کا جو ہے حساب دینا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو. بے شک ہم نے اپنے اعمالوں کا حساب دینا ہی ہے اللہ تعالیٰ کو. قانون محاسبہ اللہ تعالیٰ ہے، کس کو بخشنا ہے کس کو نہیں بخشنا اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے. اچھا جی، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں توحید کے حوالے سے کہ توحید کی کیا اہمیت ہے. توحید کے معنی یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک جاننا، اور اس کے بغیر جو ہے ہمارا کانسیپٹ جو ہے، ہمارا جو اصول ہے اسلامی تہذیب کا، وہ نامکمل ہے جب تک ہم اللہ کو ایک نہیں مان لیتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں نے یعنی شرک جو ہے وہ بہت بھاری ظلم ہے، میں ہر گناہ معاف کر دوں گا سوائے شرک کے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ جب گئے تو آپ کو 3 تحفے ملے تھے. ایک تحفہ یہ تھا کہ آپ کو جو ہے نمازوں کا تحفہ ملا، دوسرا تحفہ یہ تھا کہ آپ کو سورہ بقرہ کی آخری آیات ملی، یہ مفسرین نقل کرتے ہیں. تیسری جو چیز تھی، تیسرا جو خوبصورت تحفہ تھا وہ یہ تھا کہ میں نے آپ کی امت سے تمام گناہ اٹھا لیے ہیں سوائے شرک کے. تو اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کریں گے، باقی وہ قانون محاسبہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہیں معاف کریں، جسے چاہیں سزا دیں. ہاں، امید اللہ تعالیٰ سے اچھی رکھنی چاہیے. تو اگر آج کی پینڈیمک سچویشن کے حوالے سے کلاس بات کریں، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں یعنی ہماری پوری زندگی بدل گئی، پورے کا پورا ہمارا اسٹرکچر چینج ہو گیا. ہماری زندگی میں ایک ایسا چینج آیا ہے کہ جس کا کسی نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. کوئی پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے اللہ کی مرضی کے بغیر ہوا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور حکمت کا تعلق جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں نا، حکمت کا تعلق علم پر مبنی ہوتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ حکمت چھپی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ سکھانا مقصود ہو اس سچویشن کے حوالے سے. بہت سارے بچے اس چیز کو کہتے ہیں، بلکہ مجھے بھی اس طرح کے جو ہے میسیجز ریسیو ہوئے کہ مس یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ہے. دیکھو، 2 سچویشنز ہو سکتی ہیں. اگر آپ اس سچویشن، اس پینڈیمک سچویشن میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اگر آپ اس پینڈیمک سچویشن میں اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے، اس سچویشن، اس وبا کی جو کووڈ-19 کی جو سچویشن، اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ یہ آپ کے لیے آزمائش ہے، یہ آپ کے لیے عذاب ہے. تو اگر میں نے تو یہی نوٹس کیا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے ہیں، ہمیں توبہ استغفار کا ٹائم زیادہ سے زیادہ مل رہا ہے، ہمیں عبادت کا ٹائم زیادہ سے زیادہ مل رہا ہے. جیسے ہم زندگی میں اتنا مصروف تھے، ہم یہی بہانہ بناتے تھے کہ ٹائم نہیں. اب ٹائم ہی ٹائم ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی آپ لوگ کوشش کریں، بلکہ یہ تو رمضان کا مہینہ، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اچھی امید رکھیں، اچھا گمان رکھیں، حالات جلدی بہتر ہو جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنی یونیورسٹی میں لیکچرز لیں گے. تو اگر ہم اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے اپنے بندوں کو عذاب دینا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں. تو کبھی نہ کبھی اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتی ہے. جیسے اگر ہم اپنے اسلاف کی بات کریں، امام احمد بن حنبل خوش ہوا کرتے تھے کہ میرے رب نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھ سے آزمائش لے رہا. تو آپ لوگوں نے خود کو پروف کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے لوگوں کو، یا جو بھی ہے، اب جنرلی بات کرتے ہیں، کوشش کریں استغفار کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ سے رحم مانگیں. اپنے لیے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے پیار کریں، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں. انشاءاللہ آپ کو ریٹرن میں بہت کچھ ملے گا. میں تو ہمیشہ یہی بات کہتی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، سننے والا ہے. تو میں تو ہمیشہ یہی بات کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بہت سنتے ہیں. یہ تو اس چیز کا واضح اعلان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی بندوں کی دعا سنتا بھی ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں. تو اگر ہم رسولوں پر ایمان کی بات کریں، جو سیکنڈ ہے ہمارا رسولوں پر ایمان، اس کی بات کریں تو رسولوں پر ایمان کی بہت یعنی رسالت کے جو معنی ہیں وہ پیغام پہنچانے کے ہیں. شرعی اصطلاح میں اس سے مراد ہے کہ رب العالمین انسانوں کی طرف اپنے منتخب کردہ انسان یعنی نبی یا رسول کے ذریعے ہدایت بھیجتا ہے. وہ زمین پر رہتے ہوئے اپنی محدود زندگی میں اپنے خالق کی مرضی کس طرح پوری کریں تاکہ وہ دنیا میں پھیلا پائیں. اچھا، پیغمبروں کو بھیجنا یعنی 1,24,000 پیغمبروں کا تو ذکر آتا ہے نا، باقی بھی پیغمبر آئے ہیں. اگر ہم پیغمبروں کی بات کریں، چونکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ تمام دنیا کے لیے، تمام انسانیت کے لیے. آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے
اور ان پیغمبروں کی اگر ہم بات کریں تو وہ صرف ایک اسپیسیفک قوم کے لیے تھے، لیکن آپ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کی جو تعلیمات ہیں اور وہ تمام انسانیت کے لیے، تمام دنیا کے لیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آخری نبی اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کی جو تکمیل ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے کی۔ میں آپ کو جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا جس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، اس میں پورا آپ کا شجرہ نسب بتاؤں گی کس طرح سے جو ہے جو رسالت جو تھی، یعنی اگر ہم دیکھیں نبوت جو تھی وہ بنی اسرائیل سے کنورٹ ہوئی۔ بہت انٹرسٹنگ لیکچر ہوگا انشاءاللہ، آپ کا نیکسٹ جو لیکچر ہوگا بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا۔ اس حوالے سے میں بہت سارے ریفرنسز دوں گی، شجرہ نسب سمجھاؤں گی، پھر آپ کو جو ہے زیادہ بیٹر طریقے سے سمجھ آئے گی کہ کس طرح سے جو سلسلہ نبوت تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کنورٹ ہوا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو فرشتوں پر ایمان ہے بالکل، یعنی اگر ہم فرشتوں کی بات کریں تو یہ نوری مخلوق ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ کام سر انجام دے رہے ہیں، جس میں سے 4 بڑے جو ہے فرشتوں کا نام آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو کہ پیغام پہنچاتے ہیں پیغمبروں تک، نبیوں تک، اللہ کے حکم سے وہی لے کر آیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام کی اگر بات کروں تو جو کہ بارش برسانے کا کام کرتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اگر میں بات کروں تو وہ کیا کرتے ہیں، جان نکالتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نوری مخلوق ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نور سے پیدا کیے گئے جبکہ جنوں کی تخلیق آگ کے شعلوں سے ہوئی ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں الہامی کتابوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو الہامی کتابوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے۔ یہ میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ کس طرح سے تورات جو ہے وہ تحریری شکل میں نازل ہوئی، جبکہ قرآن مجید جو ہے وہ تحریری شکل میں نازل نہیں ہوا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے گفتگو کی ہے، اپنے بندوں سے گفتگو کی ہے۔ تو اگر ہم بات کریں تو 4 الہامی کتابوں کی ہم بات کرتے ہیں۔ تورات جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، یعنی آپ اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں کمپلیٹ پڑھ سکتے ہو اس کی تفسیر میں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو کہہ کے گئے تھے 30 دنوں کا، لیکن 10 دن ایکسٹینڈ ہوئے تھے، یعنی 40 دن ہو گئے، اور تب تورات نازل ہوئی تھی جب آپ اپنی قوم کو کہہ کے گئے۔ اس کے بعد جب آپ واپس آئے تو آپ نے دیکھا پیچھے سے آپ کی قوم نے جو ہے ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے، وہ 10 دن ایکسٹینڈ ہوئے تھے۔ تو اس صورت میں بھی کہ کس طرح سے لوگوں کو شرک کی سزا ہوئی، اگر ہم اس حوالے سے بات کریں تو بہت ڈیٹیل میں اگر ہم جائیں تو مفسرین نقل کرتے ہیں کہ 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، اور کچھ لوگوں کی معافی بھی ہوئی تھی، یعنی معافی قبول ہو گئی تھی، توبہ قبول ہو گئی تھی، معافی دی گئی تھی ان کو۔ کس طرح سے دی گئی تھی، یعنی ان لوگوں کی جنہوں نے گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا تھا لیکن روکا نہیں، ان کی توبہ قبول ہوئی۔ جنہوں نے حقیقتاً کیا، یعنی بچڑے کی پوجا کی، ان کو قتل کیا گیا تھا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ تفسیر پڑھتے ہیں تو یہ پوائنٹ جو ہے آپ کے ذہن میں رہے۔ اس کے بعد اگر ہم زبور کی بات کریں، حضرت داؤد علیہ السلام پر جو انجیل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ انجیل کے بارے میں اگر بات کروں تو ان تمام کتابوں میں رد و بدل ہو چکی ہے، چینجنگز ہو چکی ہیں۔ انجیل کے 4 والیوم ہیں، بلکہ آپ اس کے بارے میں خود بھی ریسرچ کیجیے گا، تاکہ اچھی عادت ہے کہ آپ لوگ سرچ کیا کریں، آپ کا نالج انہینس ہوگا کہ انجیل کی 4 جلدیں ہیں۔ انجیل لوکا ہے، یوحنا ہے، برکس ہے، برناس ہے، یہ تمام جو ہے انجیل کے والیوم نکل آئے ہیں۔ بہت سارے اس حوالے سے سوال کیے جاتے ہیں کہ کیا پروف ہے کہ انجیل میں یا تورات میں چینجنگز نہیں ہے، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے اس کی تفسیر اس طرح سے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے آیتوں کی رد و بدل کر دیتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے آیتوں کو چینج کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، تو قرآن مجید جو ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور اس کو اسی خصوصیت کی بنا پہ اس کو اعجاز القرآن کہتے ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت تک اس میں حرف کی بھی چینجنگ نہیں ہوگی۔ تو یہ تو ہو گئے ہمارے عناصر۔ اب ہم بات ہمارے عوامل، اب ہم بات کر لیتے ہیں یعنی ان کی جو کہ ان کی پریکٹیکلی شکل ہے۔ اب ہم نے بات کی عوامل کی، اب ہم بات کریں گے عناصر کی۔ عوامل ہو گئے ہمارے، یعنی وہ جن پہ ہماری بیس کرتی ہے، ہماری تہذیب بیس کرتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے عناصر کی، جو کہ اس کی عملی شکل ہے، اس کی پریکٹیکل شکل ہے، ہم نے کرنا کیا ہے بیسیکلی۔ تو اس میں جو چیزیں بہت آسان ہیں سمجھنے والی، وہ یہ ہیں کہ اس میں جو چیز آ جاتی ہے کلاس، اس میں آتا ہے جی سب سے پہلے کلمہ شہادت، یعنی کلمہ شہادت نماز آتا ہے، اس کے بعد آتا ہے جی اگر ہم بات کریں روزہ ہے، حج ہے، یعنی تمام وہ اگر آپ کے نا جو دین اسلام کے جو ستون ہیں، 5 پلرز ہیں، وہ اس میں آتے ہیں، عناصر میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ہم ان کے بارے میں 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں۔ کلمہ شہادت یعنی کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، اور اللہ کے نبی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا
آخری رسول ماننا، اس کے بغیر ہمارا دین مکمل، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. یعنی میں گواہی دیتا ہوں، یعنی اگر آپ پہلا کلمہ جو ہے اس کا ترجمہ دیکھیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہ دو اجزاء یعنی توحید اور رسالت دونوں اسی میں آ جاتے ہیں، کہ ان کے بارے میں بحث عوامل میں بھی ہم کر چکے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے سیکنڈ ہے وہ ہے نماز، یعنی نماز صلاۃ جس کو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں، اور فارسی زبان کا لفظ ہے جی نماز. یہ دیکھیں نماز جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو لغوی معنی ہے اس کی تعریف کرنا، تلاوت، دعا، رحمت کے ہیں. اور اصطلاحی معنی ہے کہ اسلام کا وہ طریقہ عبادت جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے مخصوص طریقے سے سکھایا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس طرح سے ادا کرو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہ میں نے حدیث جو ہے نماز کے حوالے سے آپ کو حدیث کے لیکچر میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتائی تھی. تو اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو نماز جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں تو میں وضو کرتا ہوں اور مسجد میں جا کے نماز ادا کرتا ہوں اور میری پریشانی دور ہو جاتی ہے. تو نماز جو بیسیکلی اللہ سے گفتگو کا بہترین راستہ ہے. اپنی زندگی میں نماز کی اہمیت کو جو ہے کمپلسری کر لیں. بہت سارے اسٹوڈنٹس کو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہماری نماز کی جو عادت ہے وہ ایک اسٹرانگ نہیں ہوتی، پکی نہیں ہوتی. ہم ایک دن پڑھتے ہیں دوسرے دن ہم بھول جاتے ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ یعنی آپ لوگ صبح فجر کی یا عصر کی، یہ ایک ٹاسک ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ نے 30 دن تک مسلسل عصر کی نماز کو نہیں چھوڑنا. کیوں نہیں چھوڑنا ہے؟ یعنی آپ نے بس یہی یاد رکھنا ہے کہ ہم اس ٹیکنیک کو فالو کرنے جا رہے ہیں. ہم نے نماز کی جو ہے عادت کو پختہ کرنا ہے. عصر کی نماز کو 30 دن تک آپ نے مسلسل جو ہے بغیر بلا ناغہ کوئی چھٹی کیے اس کو مسلسل جو ہے پڑھنا ہے، ادا کرنا ہے. اور جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی اس طرح سے شیطان وسوسہ ڈالے کہ رہنے دو بعد میں پڑھ لینا، تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ دیکھو اس ٹائم پہ جو ہے نا عصر کے ٹائم پہ انسان کے فرشتے چینج ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا، تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ آپ کا بندہ نماز پڑھ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اس بندے کے بارے میں سن کے. لیکن جب وہ فرشتے یہ بات کہتے ہیں جا کے کہ آپ کا بندہ جو ہے وہ فلاں ایکٹیویٹی میں بیزی تھا، تو اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ چونکہ یہ رمضان کا مہینہ، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. تو آپ نے یہی سوچتے ہوئے جو ہے 30 دن تک عصر کی نماز لازمی پڑھنی ہے کہ چونکہ فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہو رہی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں اور میرے بارے میں کیا بتائیں گے. تو آپ نے اس چیز کو 30 دن تک عصر کی نماز کو لازمی پڑھنا ہے. اس کو نہیں ترک کرنا. بعد میں آپ دیکھو گے جو آپ کا 31 ڈے جو ہوگا، آپ آٹومیٹکلی جب آپ یہ نماز نہیں پڑھو گے آپ بے چین ہو جائیں. تو ساتھ ساتھ ایک یہ بھی روٹین ہے، یہ بھی ٹیکنیک ہے. دوسرا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز کا عادی بنا دیں. اس کے بعد جو ہے نماز کے حوالے سے بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں. یعنی اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کی بہت اہمیت. آگے ہم روزے کی بات کریں، چونکہ اب آج کل رمضان کا مہینہ ہے. یعنی عربی زبان میں روزے کو کیا کہتے ہیں؟ عربی زبان میں روزے کو کہتے ہیں صوم کہتے ہیں. صوم کے معنی کسی کام سے رک جانے اور باز رہنے، ترک کر دینے اور روکنے کے ہیں. یہ صبر کے ہیں. روزہ آپ کو تقویٰ سکھاتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد اصطلاحی معنی کیا آ جاتا ہے کہ صبح صادق سے غروب تک ارادتاً کھانے پینے سے رکے رہنے کو اور باقی اخلاقی برائیوں سے رکے رہنے کو کیا کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں. ہم لوگوں نے اکثر سنا ہوا ہے کہ صبر کرنا ہے، ہر چیز پہ صبر کرنا ہے. تو صبر کا ایک جو مفہوم وہ یہ لیا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ کسی نے اگر کوئی ظلم کر دیا، کسی نے کچھ برا بھلا کہہ دیا تو چپ کر دو. ایکچوئل میں صبر کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ صبر کا میننگ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کی امورل ایکٹیویٹی کا موقع مل رہا ہو آپ اس سے رک جاؤ. دس از کالڈ صبر. یہ ایکوریٹ ایگزیکٹ ڈیفینیشن یہ ہے صبر کی، کہ یہ نہیں کہ کسی نے آپ کے ساتھ برا بھلا کیا اور آپ چپ کر کے بیٹھ جاؤ تو یہ صبر ہے، جس کو عموماً ہمارے ہاں یہی مفہوم میں لیا جاتا ہے. ایکچولی جو صبر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بھی امورل ایکٹیویٹی کا موقع مل رہا ہو اور آپ اس پہ جو ہے موقع ملتے ہوئے بھی آپ اس پہ خاموشی اختیار کو رک جاؤ، تو یہ صبر ہے. تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد جو ہے اگر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، 183 آیت ہے، اور اس میں ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور بے شک روزے کا جو بیسیکلی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو تقویٰ سکھانا. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی اس حوالے سے کہ ایک جو ہے اگر ہم بات کریں اس پہ پراپرلی ریسرچ ہوئی ہے، اور ریسرچ کس حوالے سے ہوئی ہے کہ اگر آپ سال میں
12 مہینے ہوتے ہیں نا، اس میں سے ایک مہینہ اگر آپ صبح سے لے کر جو ہے غروب آفتاب تک کچھ نہ کھاؤ تو آپ کی باڈی میں سے جتنے بھی ویسٹ مٹیریلز ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی کیا ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کی جو باڈی کی فیٹس ہوتی ہیں وہ آٹومیٹکلی جو اسٹور ہوئی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ یوز ہونا شروع ہو جاتی ہے، کنزیوم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سائنٹیفک میتھڈالوجی کے اکارڈنگلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ روزے کا سائنٹیفک نے بھی، سائنس نے بھی پروف کیا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے روزہ رکھنا. تو کہیں نہ کہیں یہ ہمارے لیے بہتر. زکوٰۃ کے جو معنی ہے، زکوٰۃ کے جو کہ زکوٰۃ سے ورڈ نکلا اور جس کے معنی پھلنا پھولنا، بھرنا، زیادہ ہونا، پاک صاف. بیسیکلی اس کو ہم پاک صاف ہونے میں، پاک صاف کرنا یعنی مال کو پاک صاف کرنے کے اکارڈنگلی ہی لیتے ہیں، یعنی تزکیہ نفس کرتے ہیں. اصطلاحی معنی میں آتا ہے شریعت سے زکوٰۃ سے مراد مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر خاص مقدار میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے. اس میں ڈفرینٹ جو ہیں وہ شرح نصاب آ جاتی ہے. شرح کہتے ہیں فیصد کو، نصاب کہتے ہیں سونا چاندی نقدی کو. تو ہم اس پہ بات کریں تو 2.5% ہوتا ہے مال تجارت پہ. یعنی سونا چاندی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس کے 7 تولے 52.5 تولے چاندی پہ جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس کے پاس اتنا ہی سونا چاندی نہیں ہے وہ کیسے زکوٰۃ دے، تو وہ اس کے ایکویلنٹ جتنا مال ہوگا اس پہ 2.5% زکوٰۃ. 2.5% کیوں رکھی گئی اسلام میں شرح؟ یعنی ایک تو ہو گیا فادر کا، سیکنڈ وائف کا یعنی آپ کی مدر کا، اور تھرڈ جو ہوتا ہے وہ بچے کا ہوتا ہے حصہ. یعنی ہاف، 1 فادر کا، سیکنڈ مدر کا، اور جو آپ کا ہاف ہے وہ کس کا ہوگا، بچے کا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں اور بھی آ جاتی ہیں. یعنی یہ ایک پوائنٹ یاد رکھنے والا ہے کہ جو چیزیں بڑھوتری کرتی ہوں گی ان پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، جو چیزیں بڑھوتری نہیں کرتی ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. فار ایگزامپل آپ کے گھر میں بہت بڑی بڑی LED ہیں یا کارز ہیں، مہنگے مہنگے موبائل فونز ہیں، تو آپ لوگ کہو گے کہ یہ بھی بہت مہنگے ہیں تو کیا ان پہ زکوٰۃ فرض ہوگی؟ تو ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ہمیشہ اس چیز پہ فرض ہوتی ہے جس کے بڑھوتری کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، جس کے نشوونما کے چانسز زیادہ. یعنی آپ یہ اندازہ لگاؤ کہ اگر آج آپ ایک موبائل فون لے کر آتے ہو مہنگا، چلو 2 لاکھ کا لگا لو، آپ وہ لے کر آتے ہو، اگر آپ اس کو کھولتے ہو تو دوبارہ کیا ہوگا کہ اس کی ری سیلنگ پرائس جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی، اس کی پرائس بڑھے گی نہیں. اسی طرح سے کارز ہیں، ہیوی بائکس ہیں، مہنگی مہنگی جو بائکس تھی اگر ہم بات کریں تو زکوٰۃ ہمیشہ ان چیزوں پہ فرض ہوتی ہے جن کے نشوونما یا جن کی پرائس کی گروتھ کے چانسز ہوتے ہیں. سونے کے تو ایٹ لیسٹ، یعنی اگر آپ دیکھو نا سونا اگر آج، اگر مثال کے طور پہ اگر آپ 82 جو ہے 1000 کا، ویسے مجھے نہیں اندازہ ہے آج کل کیا ریٹ جا رہا ہے، فار ایگزامپل اگر آپ 82 لے لیتے ہو اور 82 میں ہی آپ اس کو خریدتے ہو تو آپ جب اس کو سیل کرنے جاؤ گے تھوڑے دن کے بعد اس کی پرائس جو ہے وہ ہائی ہو جاتی ہے. چاندی کا بھی یہی حال ہے. اچھا اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں تو حج کی بات آ جاتی ہے. حج یعنی کہ حج کے لفظی معنی یعنی کسی جگہ کی زیارت کا ارادہ کرنا. اصطلاحی مفہوم میں آ جاتا ہے کہ کس طرح سے، یعنی بیت اللہ کا طواف کرنا اس کو حج کہا جاتا ہے. اور اس کے ہم اگر دیکھیں تو اس میں جو اس کا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے مساوات کی ہے. یعنی جتنے بھی زائرین آتے ہیں وہ ایک ہی لباس میں یکساں مناسک حج ادا کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی اس میں یہ سکھانا ہے انسان کو کہ اللہ کے نزدیک چاہے وہ کالا ہے، چاہے وہ گورا ہے، چاہے وہ عربی ہے، چاہے وہ اجمی ہے، سب برابر ہیں اور سب اللہ کے آگے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے جو ہے تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک. تو یہ بیسیکلی جو اسلام کا ایک کانسیپٹ ہے، یہ ہمارے عناصر ہیں، اسلامی تہذیب کے عناصر کی خوبصورتی ہے جو کہ آج کے لیکچر میں آپ کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتائی ہے. اگر پھر بھی اس کے حوالے سے کچھ پوائنٹ سمجھ نہ آیا ہو تو پلیز آسک کوسچنس. سو کلاس ٹیک کیئر، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ جو ٹائم ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.